चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन प्रेस करें। अली के घर का ये चिराग है, अली के घर का ये चिराग है। औलियों में मशहूर आला मुकाम है, अली के घर का ये चिराग है, अली के घर का ये चिराग है। जिसने अपने सांसों को दम भर के दिखाया है, जिसने अपने सांसों को दम भर के दिखाया है, वही तो जिंदा जिंदा मदार है, वही तो बदियुद्दीन अहमद है। अली के घर का ये चिराग है, अली के घर का ये चिराग है हुसैनी 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 लहू है, हुसैनी 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 लहू है, हुसैनी 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 लहू है, हुसैनी 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 लहू है। अली की नस्ल की शान है, ये इमाम हुसैन की औलाद है। इनके रहमत के चर्चे आबाद है, इनके हिजाब के नायाब कमालात हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए नाज़रीन, आज एक बहुत आला मुकाम आला फ़ाइज़ पर अल्लाह के दीन में जो शुमार है वो औलिया अल्लाह की ज़ियारत करते हैं। हज़रत सैयद बदियुद्दीन अहमद ज़िंदा शाह मदार मदारुल आलमीन कुतुबुल आलमीन रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी कह सकते हैं कि क्योंकि आपकी सवानाए ज़िंदगी बहुत साल थी, तो आपने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कई ताबाइन तब ताबाइन को देखा है। आपने सरकार हज़रत सैयदना मुहियुद्दीन गौस पाक अल जिलानी अल हुसैनी दस्तगी पीरानी पीर रहमतुल्लाह अलैह को भी आपने देखा है। तो इस वजह से आप एक ऐसे औलिया अल्लाह गुज़रे हैं जिनकी ज़िंदगी बहुत तवील थी। बहुत सी किताबों में कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी जो थी वो 500 साल थी, किसी किताब में आपकी उम्र 350 साल कही गई है और किसी किताब में 700 साल। आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 200 हिजरी में पैदा हुए और आपने बहुत से बड़े बड़े औलिया अल्लाह आलिमों से इल्म दीन हासिल किया। आपके पीरो मुर्शिद में जो नाम शुमार होता है बायज़ीद तहफ़ुल अल बस्तामी, जिन्हें हम बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, एक ऐसे जय्यद औलिया इकराम हैं जिन्होंने बहुत से यहूदियों को उनके 72 सवालों के जवाब देकर इस्लाम में शुमार कर लिया था, जिसका वाक़या आप बस्ताम शहर के बायज़ीद बस्तामी, अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे
تو ان کے سوال اور جوابوں کا سلسلہ آپ دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں پانی آ جائے گا، کیونکہ وہ بایزید بستامی ایک بزرگوار اولیاء اللہ جن سے آپ نے فیض پایا. آپ ملک شام میں پیدا ہوئے، جسے حلب کہا جاتا ہے، الیپو بھی کہتے ہیں، حلب کہتے ہیں. آج ملک شام کا نام سیریا ہے. وہاں آپ کی پیدائش ہوئی. حلب نام اس لیے بھی مشہور ہے کیونکہ وہاں پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس پہاڑ پر تھے، وہاں پر بکریوں کا دودھ نکال کر اس کو پروسیسنگ کیا گیا، تو اس وجہ سے حلب یہ نام مشہور ہوا. تو اس جگہ سے آپ کا پیدائشی تعلقات ہے، آپ وہاں پر پیدا ہوئے، بورن ہوئے. اور پھر آپ جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولادوں میں سے ہیں، نسل پاک میں سے ہیں، آل رسول ہیں، اہل بیت آل رسول، نسل مولا علی مشکل کشا ہیں، نسل امام حسین ہیں. آپ حضرت مولا مشکل کشا، حضرت امام حسین، حضرت زین العابدین، حضرت امام باقر، حضرت امام جعفر صادق، حضرت احمد، پھر محمد، پھر احمد ظہیر الدین، بہاؤالدین، اور پھر ابو علوی، اور اس کے بعد بدیع الدین زندہ شاہ احمد بدار رحمۃ اللہ علیہ. یہ نسل مبارک ہے آپ کا. پھر آپ کی جو امی تھی وہ بھی حسینی سادات تھی. اس وجہ سے آپ میں حسینی خون اپنے ابا جان سے بھی تھا اور ماں جان سے بھی تھا، جن کا نام، ماں جان کا نام حضرت فاطمہ بی بی سیدہ تبریزی تھا. تو پھر آپ پیدا ہوئے. کہا جاتا ہے کہ آپ کو روحانی طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دین سیکھنے کو ملا. حضرت مولا علی مشکل کشا سے روحانی طور پر آپ کو دین سیکھنے ملا. اور آپ نے حضور سیدنا مہدی علیہ السلام کی روح پاک سے بھی علم حاصل کیا ہے، جو قیامت کے آخری عاشرے میں، جب دنیا کے آخری عاشرے میں آئیں گے، جب قیامت بہت قریب ہوگی، تو حضرت سیدنا مہدی علیہ السلام سے بھی آپ نے وہ دین سیکھا ہے، جس دین کو پھیلانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مشقتیں اٹھائی تھی. پھر آپ جو ہیں بغداد جاتے ہیں. بغداد میں غوث پاک کی جو بہن ہیں انہیں اولاد نہیں تھی، حضرت سیدہ بی بی نصیبن رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں اولاد نہیں تھی، تو آپ کی دعا سے انہیں اولاد ہوئی، جن کو جان من جنتی کہا گیا، جو بعد میں مشہور ہوئے آپ کے خلیفاؤں میں. تو حضرت بدیع الدین احمد، جب ہم یہ نام سنتے ہیں تو حضرت جو لقب ہے وہ ہر ایک اعلیٰ فائز پر رہنے والے شخص کو حضرت کہا جاتا ہے. سید تو آپ آل رسول ہیں. پھر آپ بدیع الدین ایکسپوزنگ لو آف اسلام ان ہیومینٹی، آپ سماج میں، دنیا میں، لوگوں میں اسلام کی محبت کو پھیلانے والے، دینے والے. اس طرح سے آپ کا نام آیا. آپ کے نام کے ساتھ احمد لکھا جاتا ہے، تو وہ بھی آپ کا ہی نام ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے حیاتی زندگی میں یہ بشارت دی ہوئی تھی کہ میرے بعد 200 سال بعد ایک عظیم الشان میرے آل میں سے ایک اولاد پیدا ہوگی، اس کا نام احمد ہوگا. تو اس لیے آپ کا نام احمد اس میں شمار ہو گیا. اور احمد یہ نام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتنا افضل ہے کہ آپ کا آسمانوں میں نام احمد بہت مشہور و معروف ہے. تمام فرشتے بیت المعمور میں ہو، تمام آسمان میں ہو، آپ کو احمد، سرکار احمد کے نام سے جانتے ہیں. پچھلی بعض کتابوں میں، تورات، زبور، انجیل میں آپ کا احمد نام سے بھی بہت مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کتابوں میں
ذکر فرمایا ہوا ہے، تو اس حساب سے آپ کے نام میں احمد یہ نام شمار ہو گیا۔ ابھی زندہ شاہ مدار، تو آپ جو تھے اپنے سانس کو روک کر مسلسل 3 مہینے اپنے سانس کو روک کر ایک پنڈت کو یہ دکھا دیا تھا کہ تو پنڈت اگر تو خود 48 آورس اپنی سانس روک سکتا ہے، 48 گھنٹے اپنی سانس روک سکتا ہے، تو بھگوان بن جائے گا، لوگ تجھے پوج رہے ہیں، تو میں مسلسل دیکھ کتنے دن سانس روک دیتا ہوں۔ تو آپ نے 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، آدھا مہینہ نہیں، پورا مہینہ نہیں، 40 دن نہیں، تو مسلسل 3 مہینے آپ نے سانس روکی، اور پھر وہ پنڈت ہی آپ کے قدموں میں جھک گیا کہ سرکار مجھے معاف کریں، میرا جو علم تھا وہ مجھے صرف 48 گھنٹے جو ہے سانس روکنے کی طاقت دے رہا تھا، یا آپ کا کون سا علم ہے جو آپ کو مسلسل 3 مہینے اپنی سانس روکنے پر متوجہ ہے، آپ کو سانس روکنے پر طاقت دے رہا ہے، آپ کو اس پر حماقت دے رہا ہے۔ سرکار، بے شک میرے علم کی وجہ سے میں بہت غرور، گھمنڈ، تکبر، گرو میں تھا، مگر آپ نے مسلسل 3 مہینے اپنی سانس روکی اور بھی سانس روک رہے ہیں، تو آپ ہی سچے خدا ہیں۔ تو آپ نے کہا میں خدا نہیں، میں خدا کا ایک بندہ اور غلام ہوں۔ تو اس وجہ سے پنڈت نے آپ کے قدموں پر سر رکھا، مگر آپ نے خود کو خدا ماننے کے بجائے کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں، میں غلام ہوں، میں اس کا خادم ہوں، نوکر ہوں، شاگرد ہوں، میں خدا کا خدمتگار ہوں، اس کے کائنات کا، اس کے خلق کا میں ایک سپاہی ہوں جو اس کی عبادت کرتا ہوں۔ تو پنڈت نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی، مسلمان ہو گیا، تمام شہر والے مسلمان ہو گئے۔ فی الحال آپ نے جب ہندوستان آنے کو تشریف کیا تو آپ کا ہندوستان میں تشریف لانا اور پھر تمام مقاماتوں پر آپ کی چلا گاہ، اور ہندوستان میں 1442 چلا گاہ آپ کے پائے جاتے ہیں۔ 1442 یہ آپ کی اتنے چلے گاہ پورے ہندوستان میں پائے جاتے ہیں، دیکھے جاتے ہیں، کیونکہ وہ آپ میں طاقت تھی، آپ میں وہ روانی تھی کہ آپ اتنے جید عالم تھے۔ آپ کا چلہ پنجاب سے شروع ہوتا ہے، راجستھان میں بھی آپ کے چلے ہیں، آپ کے چلے گجرات میں ہیں، کھمبات، احمد نگر، احمد آباد، سورت، بڑودہ۔ آپ کے چلے مبارک پھر مہاراشٹر میں ہیں، کرناٹک میں ہیں، کیرلا میں ہیں، تمل ناڈو میں ہیں، آندھر میں ہیں، مدھیہ پردیش میں ہیں، اڑیسہ میں ہیں، یہاں تک کہ آپ کے چلے اتر پردیش میں آتے ہیں۔ شاید جو چلے گاہ ہیں وہ تھوڑا سا نارتھ انڈیا میں آپ کے چلے نہیں پائے جاتے، شاید آپ کا وہاں پر جانا نہیں ہوا ہوگا، مگر آپ کے نام میں قطب المدار، یعنی یہ پروو کرتا ہے کہ پاور آف دا لیڈر کے پاس جو پاور ہوتی ہے، تو کون سا لیڈر، کون سا سپہ سالار جس کے پاس اتنی طاقت ہے، تو اولیاء اللہ کا سپہ سالار جس کے پاس اتنی طاقت ہے، تو اس وجہ سے آپ کا نام قطب المدار یہ مشہور و معروف ہوا۔ مدار العالمین، جس کے بیس پر پورے دنیا کا دار و مدار چلتا ہو، کیونکہ جب ایک مداری بندر کو کھلاتا ہے تو پھر وہ بندر اسی طرح سے اس کے جواب پر اپنی خوش نمائی کرتا ہے، اسی طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے، اور تب پھر وہ بندر اور مداری کا کھیل شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مدار العالمین بھی اس خدا کے کائنات کو اپنے خدمت سے اسی طرح سے انجام دیتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں آپ کی دعاؤں سے بھی یہ اثر دنیا میں جاری ہے، جو فیض ہم پا رہے ہیں۔ آپ ان مشہور اولیاء اللہ میں ہیں جن کا ذکر غوث پاک، پیران پیر، عبد القادر محی الدین جیلانی، الگیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی،
शेख सैयद गौस दस्तगीर पीरानी पीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबों में किया। अताए रसूल हजरत सैयद मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी हसनी हुसैनी ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद ने भी आपकी किताबों में सरकार हजरत सैयद बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र बहुत दिल खुश अंदाज से किया है कि आप कितने बड़े मर्तबे पर फायज हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से दस्ते मुबारक से आपको हिकमत के जो 7 निवाले थे वो खिलाए हैं, और फिर अपने हाथों को सरकार ने अपने दस्ते मुबारक से अपने हाथों से आपके चेहरा मुबारक को जब मला है तब इतना नूर आपके चेहरे पर तारी हो गया कि गौसे पाक और ख्वाजा गरीब नवाज की किताबों में ये रिवायत दर्ज है कि आपके चेहरा मुबारक पर बहुत से गैब के पर्दे ढक दिए गए, क्योंकि खुद पीरानी पीर और सुल्तानुल हिंद अपनी किताब में कहते हैं अगर हिकमत के वो पर्दे ढके न जाते तो वल्लाह आलम क्या होता। अगर उसमें से एक भी पर्दा उठता तो आपके सरकार के हाथ के मलने के एवज में इतनी चेहरे पर नूरानियत आ गई थी कि कोई जो पूरे हिजाब उठा दिए जाते तो तमाम मखलूक आपके सामने सजदारेज हो जाती, क्योंकि आप इतने नूरानी किस्म के हो गए थे, क्योंकि सरकार के 2 जो दस्ते मुबारक हैं जो आपके चेहरे पर मले गए थे। आप गुजरात में पहले आए, खंबात में, कच्छ में आए, वहाँ से पूरे हिंदुस्तान में आप जो है अपने चिल्लागा और दीन दुनिया करते अपने खुलफाओं को, अपने शागिर्दों को लेकर घूमते रहे। बेसिकली आप उस औलिया अल्लाह में शुमार हैं जो किसी सिलसिले का बानी होता है, किसी सिलसिले को शुरुआत करता है या उससे एक सिलसिला निकलता है। पहले तो कह दूं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शुजाअत जो है हजरत मौलाए कायनात को दी थी। आज भी दुनिया में हजरत सिद्दीक के अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के औलाद में से जो भी हैं वो हजरत इमाम सैयदना अली मकाम के ख़ानदान वालों से बैत लेकर ही अपनी खिलाफत की तजदीद करते हैं, क्योंकि मौला अली मुश्किल कुशा को वो जुब्बा मुबारक अता हुआ था, जो जुब्बा मुबारक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में अता हुआ था अल्लाह की तरफ से। तो अल्लाह ने फरमाया था कि ये जुब्बा उसी को देना जो इस जुब्बे के हकदार होंगे। तो सरकार ने जब फर्श पर तशरीफ़ लाए तो तमाम अपने जय्यद सहाबियों से जब सवाल पूछा, अगर मैं ये तुम्हें जुब्बा दे दूँ तो तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे? तो उसका जवाब जो हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा ने बहुत बेहतरीन तरीके से दिया था। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जुब्बा मुबारक हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा को अता किया। तो जिस वक्त हज़रत अली पैदा भी हुए थे तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीभ मुबारक जब आपने चूसी थी तो कहा गया था कि आप तमाम इल्मों को सरकार से हासिल कर चुके थे। तो सरकार ने भी खुद कहा है कि मैं इल्म का शहर हूँ और इल्म के शहर के दरवाज़ा हज़रत मौलाए मुश्किल कुशा हैं, मौला अली हैं। और मैं जिसका मौला हूँ उसके अली मौला हैं, और अली ज़िक्र इबादा, अली का ज़िक्र इबादत है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो शुजाअत का दरवाज़ा था, नबूवत का दरवाज़ा सरकार पर बंद हो गया, और जो विलायत का दरवाज़ा था, शुजाअत का दरवाज़ा था, वो मौला अली मुश्किल कुशा से शुरू हुआ। फिर वहाँ से बहुत बड़े बड़े औलिया इकराम मौला अली की खिलाफत से दस्तयाब होकर सिलसिला ब सिलसिला फैलता गया। फिर हसनी हुसैनी सिलसिले
امام حسن سے اور امام حسن سے حسین سے پیدا ہوئے. پھر بہت بڑے سلسلے پیدا ہوئے. افغان کے چشت شہر چشتی، پھر غوث پاک سے قادری، پھر غوث پاک سے ہی سہروردی، پھر نقش بندی، پھر وہاں سے آبولائی، جہانگیری، مداریہ، کلندریہ، صابریہ، اشرفیہ، وارثیہ اور منصوریہ، اویسیہ، صدیقیہ، جیسے بندہ نوازیہ، نظامیہ، توکلیہ، قطوبیہ، صابریہ، بہت سے سلسلے پھر آباد ہوئے. موسیٰ سہاگی سلسلہ ہے، کچھ حضرت لال شہباز قلندر کا سلسلہ جلالی ہے. حضرت غوث پاک کے آل میں سے احمد کبیر رفاعی سے رفاعی سلسلہ ہے، تو انہی میں سے کچھ بانوی سلسلہ بھی آتا ہے. تو بہت سے سلسلے امام حسن حسین کے آل میں سے پیدا ہوئے، ان خلافتوں سے پیدا ہوئے، اور پھر اس سلسلے میں پھر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا مجدد اولیاء اکرام پیدا ہوتا ہے، جس سے ایک اور سلسلے کی بنیاد پڑ جاتی ہے. ان کے فیض، ان کے نام، ان کے احوال اور ان کے القاب سے اس سلسلے کی بنیاد پڑ جاتی ہے، ان سے ہی بنیاد پڑ جاتی ہے، تو ان کے نام سے وہ سلسلہ مشہور ہو جاتا ہے، جو پھر اس سلسلے کے بانی بنتے ہیں. جس طرح سے حضرت لال شہباز قلندر جلالی سلسلے کے بانی ہیں، جس طرح سے حضرت جہانیہ جہانگست بخاری بخارا شریف میں ہے، تو وہاں سے بخاری سلسلہ. جس طرح سے حضرت احمد کبیر رفاعی سے رفاعی سلسلہ. غوث پاک سے تو الحمدللہ قادری سلسلہ ہے. شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے سہروردی سلسلہ. اور حضرت قطب الدین چشتی، مودود چشتی، اسحاق شامی چشتی، ناصر الدین محمود چشتی، پھر ان سے بعد میں ہوتے ہوئے عثمان ہارونی چشتی، غریب نواز معین الدین چشتی، قطب الدین بختیار کاکی چشتی، بابا فرید الدین چشتی، صابر پاک چشتی، نظام الدین اولیاء چشتی، نصیر الدین چراغ دہلوی چشتی، بندہ نواز گیسودراز چشتی، جیسے ابوالحق پانڈلوی، عقی سراج چشتی، پھر اس کے بعد اشرف جہانگیری سمنانی چشتی، حضرت برہان الدین خواجہ غریب چشتی، داؤد السراجی چشتی، خواجہ منتظر زری زر بخش چشتی، حضرت محمد میرا حسین چشتی، حضرت شمنا میرا شمس الدین میرا حسینی چشتی. یہ جو چشتیہ سلسلہ ہے، جس قدر چشتیہ سلسلہ افغان سے ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچا، جس طرح سے قادری سلسلہ پہنچا، اسی طرح سے آپ کے نام سے مداریہ سلسلہ بہت مشہور ہوا. اتنا جب سمجھانے کا میرا یہی موٹو تھا کہ آپ کو مداریہ سلسلہ کے بارے میں کس طرح سے بنیاد پڑ دی گئی، وہ میں نے آپ کو بتایا. تو حضرت سید احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ سے مداریہ سلسلے کی ایجاد ہوئی. بیسیکلی مداریہ از آلسو نون ایز فقیر ٹائپ، درویش ٹائپ، کلندر ٹائپ. اور وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کالے لباس میں آپ جو ہیں وہ درویش کی طرح رہتے ہیں. آپ کے گیسو بہت بڑے ہوتے ہیں اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں گم رہتے ہیں. تو حضرت امام جعفر صادق سے چلتے آ رہے سلسلہ جعفریہ مداریہ سے بھی آپ کا تعلق ہے، صدیقیہ مداریہ سے بھی آپ کا تعلق ہے. تو آپ کو بہت سے سلسلے آ کر وابستہ ہوئے، اور پھر آپ سے جو سلسلہ شروع ہوا اسے مداریہ سلسلہ کہتے ہیں. پھر حضرت بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار العالمین کا جب اس دنیا سے وصال پاک ہوا تو کم از کم 400، 500، 750 سال کی عمر ہو چکی تھی. آپ نے اس دنیا کو الوداع کہا، اور آپ کا روضہ مبارک اتر پردیش، ہندوستان کے بڑے صوبے اتر پردیش کانپور کے ایک گاؤں خیر آباد میں آباد تھا. خیر آباد از اے بیسیکلی نیم ڈیو ٹو آلریڈی وہاں پر جو اولیاء اللہ تھے، حضرت سیدنا خیر الدین
رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے نام سے یہ گاؤں آباد تھا۔ جب حضرت سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پر تشریف لائے تو ان کے نام سے یہ نام جو ہے یہ مشہور ہوا مکن سرباز۔ تو مکن سرباز کیوں؟ کیونکہ آپ کے آنے کی وجہ سے یہاں پر کیا ہو گیا، سبز سبز ہو گیا، آپ کے آنے کی وجہ سے ہریالی ہو گئی۔ تو مکھن یہ نام وہاں سے ہی اوریجنیٹ ہو کر پھر بعد میں مکن پور ہوا۔ اور آپ کی جو مزار پاک ہے، ابراہیم محمد جون پوری جو وہاں کا بادشاہ تھا، اس نے آپ کی مزار تعمیر کرائی۔ آپ کی پیدائش عید کے دن ہوئی تھی اور آپ کا وصال جو ہے آپ کے مبارک مہینہ ہی مدار کا کہا جاتا ہے۔ جس طرح اسلام کا پہلا مہینہ محرم، پھر سفر، پھر میلاد، پھر گوس پاک کا 11ویں کا مہینہ، پھر مدار کا مہینہ، پھر عقر کا، پھر رجب کا، اور پھر جو ہے شعبان، پھر رمضان، پھر شوال، پھر حجۃ الاول کا مہینہ، پھر حجۃ الاخر کا مہینہ۔ تو اس میں جو مداری نام ہے، اردو میں مداری مہینہ کہا جاتا ہے، مدار، تو وہ مدار میں آپ کا عرس ہوتا ہے۔ آپ کی عرس میں بہت بھیڑ ہوتی ہے، آج بھی آپ کے دربار میں لوگ فیض پاتے ہیں۔ میں بھی اسی ایک چلہ مبارک گاہ میں سے ایک چلہ گاہ میں آپ کی زیارت کو آیا ہوں۔ بہت سے آپ کے بارے میں بہت سے تفصیلی معلومات میں نے پڑھی ہے، اگر جتنی ہو سکی تھی میں نے آپ کو اس ویڈیو میں دینے کی کوشش کی ہے۔ اگر میری اس ویڈیو میں کچھ بھی غلطی ہوئی، خطا ہوئی، اگر کچھ بھی میں نے اس میں کچھ ایسا بول دیا ہو کہ تھوڑا با مسٹیک ہو تو مجھے معاف کیجیے گا، مجھے درست کیجیے گا نیچے کمنٹ میں جا کر۔ اور پھر میں ابھی تک میں نے سرکار کی ویڈیو نہیں بنائی ہے، انشاءاللہ میں ویڈیو بناؤں گا، اور پھر ویڈیو کو پہلے لگاؤں گا، پھر بعد میں آپ اس سوانح زندگی کو تھوڑی میں نے بتائی ہے اسے آپ دیکھ لیجیے گا۔ شکریہ۔ چینل کو لائک کرے، سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولے۔ وعلیکم السلام۔ حضرت سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کا جو آستانہ یہ جو موجود ہے، یہ آستانہ کولہاپور ضلع، مہاراشٹر کا جو کولہاپور ضلع ہے، اس کا تعلقہ شرول اور ہاتھ کنیڑے کے بیچ ایک گاؤں ہے شردواڑ، جو ایچل کرنجی سٹی کے پاس موجود ہے۔ اور یہاں سے ایک دریا پنچ گنگا ندی بہتی ہے، 5 ندیوں سے ملا کر ایک ندی بہتی ہے۔ اور اس ندی کے کنارے جو کھیت کھلیان ہے، اس کھیت کھلیان میں آپ کا یہ چلہ گاہ آباد ہے، موجود ہے۔ یہاں پر حضرت سکندر شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سکندر شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ عرف دری پیر رحمۃ اللہ علیہ کے جو خادمان ہیں، مجاوران ہیں، وہی لوگ یہاں پر خدمت کرتے ہیں۔ شردواڑ گرام پنچایت کے جو لوگ ہیں، انہوں نے ابھی اس درگاہ میں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت بہترین طریقے سے ڈیولپمنٹ کی ہوئی ہے۔ آپ کا نیم پلیٹ لگا دیا، پھر آپ کی کٹنجن بنا دی گئے، پھر لائٹنگ کی جو ہے سسٹم بنا دی گئی، پھر یہ گرل بنا دی گئے، جو یہ گرل ہے، فرش ڈال دیا گیا ہے۔ پھر وہاں پر فرش ڈالنے کا کام چالو ہے، جہاں پر ابھی وہاں پر فرش کو جو ہے پالشنگ کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے درگاہ میں ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے۔ وہ جو شیڈ تھا دور کا، وہ شیڈ جو ہے آنے والے زائرینوں کے لیے لنگر پکانے کے لیے، کندوری کرنے کے لیے، حضرت کے نام پر بسم اللہ خوانی کرنے کے لیے وہ جگہ بنائی گئی ہے۔ الحمدللہ پانی کا بھی اب بھی سورسنگ بن چکا ہے، پانی کی بھی ٹنکی لگ چکی ہے۔ الحمدللہ
ये पूरा जो इलाका है सरकार के फैज़ व करम से हमेशा आबाद रहता है। यहाँ पर पानी की कमी नहीं रहती। यहाँ के लोग जो हैं अपनी किसानी कर, खेत खलियान में अपनी बुआई कर, जो पहली फसल निकलती है उसकी जो पहली राशनिंग निकलती है वो आपके दरबार में लाकर आपको अता कर आपके सामने रख देते हैं। आप जो अता कर देते हैं उससे ही लोग आपको आकर बरकत के तौर पर आपके सामने वो रख देते हैं। जैसे कि कोई अगर अपना गन्ना फैक्ट्री में भेजता हो तो वहाँ से अगर कोई आपको शक्कर गुड़ निकले तो आपके सामने ला कर रख देता है। जैसे सीज़न में आम निकले तो आम की पेटी आपके दरबार में ला कर रख देता है। यहाँ पर बहुत अच्छा हिंदू मुस्लिम माहौल है। शिरदवाड़ ग्राम पंचायत में सभी हिंदू हैं, मगर जो बाबा से अकीदत है तो वो अकीदत को कोई मज़हब नहीं होता। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा कि हिंदू मुस्लिम का कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है उर्स भी हिंदू मुस्लिम एक साथ करते हैं और यहाँ पर जतराएँ जो भी होती है वो भी एक साथ करते हैं। जो यात्रा निकलती है देवस्थानों की वो भी एक साथ होता है। तो इस वजह से यहाँ पर सरकार के फैज़ व करम से माहौल मोहब्बताना है, माहौल खुश मिजाजी का है। कहते हैं यहाँ पर जब पूर आता है तो कई किसानों ने देखा है कि सरकार की मज़ार जो है सैलाब में नहीं डूबती। आप यूट्यूब पर जाएं, आप गूगल पर जाएं, 2005, 2019, 2021 का कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट का पंचगंगा नदी को आया हुआ सैलाब बहुत बड़ा था, जिसमें बहुत से लोगों के घर बह गए, बहुत से पेड़ टूट के गिर गए, बहुत से जो शेड कारखाने थे गिर गए, बहुत से लोगों के घर गिर गए, जिसमें हमारे केंद्र की गवर्नमेंट ने भी, मोदी सरकार ने भी उसमें सहायता की, राज्य सरकार ने भी सहायता की। तो उसमें हमें जो धान्य भी मिला था उसमें उद्धव ठाकरे सरकार की तरफ से मुआवजे भी 10-10 हज़ार रुपये मिले थे। मगर इतना सब होने के बाद भी सरकार के पास ये सैलाब का कुछ असर नहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये करामत होती है बुजुर्गाने दीन की। अक्सर मैं यहाँ पर रात को ज़ियारत के लिए आया करता हूँ 1-2 बजे, मगर रात को इतने देर यहाँ पर कोई आता नहीं। मुसलसल अभी मई का सीज़न शुरू होने वाला है, तो यहाँ पर बहुत से लंगर खानी होती है, बहुत से लोग आते हैं एंजॉय करने के लिए, सरकार की ज़ियारत करते हैं, फिर यहाँ पर खेत खलियानों में टहलते हैं। वहाँ पर बहुत अंदर जाने के बाद थोड़ा इन्वायरमेंट है वो थोड़ा जो फॉरेस्ट टाइप इन्वायरमेंट है, वहाँ पर अंदर जाएंगे तो घना जंगल है। फिर वहाँ पर मच्छी पकड़ने का पूरा स्पॉट है दरिया का, पंचगंगा नदी का। और अल्हम्दुलिल्लाह जब सरकार की ज़ियारत को आते हैं तो 1 घंटा तो यहाँ आराम से बीत ही जाता है। तो आप भी ज़रूर आएँ, सरकार की ज़ियारत करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।